أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. سورہ ہجر کا درس چل رہا ہے. آج کے درس میں قوم لوط جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان کی ہلاکت کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے. قوم لوط ایک بہت ہی گندہ گناہ جو کہ بدکاری کا گناہ تھا، اس میں مبتلا تھے. اس گناہ کی وجہ سے یہ پوری قوم ہلاکت کا نشانہ بنی اور سخت عذاب اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا. تو اس قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا کر سبق آموز اور ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے کہ اس طرح کی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ان کا گناہ کیا تھا کہ یہ اپنی خواہشات کو بجائے عورتوں کے مردوں سے پورا کیا کرتے تھے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ پر ان کی بستی کو آسمانوں تک اٹھوایا فرشتوں کے ذریعے، اور آسمانوں سے زمین پر ان کو پٹک دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی. جب معاشرے میں اس طرح کی بدکاری کے گناہ عام ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے عذابات، پتھروں کی بارشیں کا ہونا یا آسمانوں سے مختلف قسم کی آفتوں کا اترنا کسی بھی شکل میں، یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں جو کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے. فلما جاء آل لوط المرسلون، کہ جب وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو وہ کیونکہ انسانی شکل میں تھے اور خوبصورت انسانی شکلوں میں تھے، اور اس قوم کی لیے امتحان بھی تھے. تو قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ آئے جو بہت خوبصورت ہیں، قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون. حضرت لوط علیہ السلام نے بھی نہیں پہچانا تھا ان فرشتوں کو، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انسانی شکل میں تھے
اجنبی معلوم ہو رہے تھے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پہچانا تھا، تو حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے انکم قوم منکرون۔ منکرون مانے اجنبی۔ قال انکم قوم، آپ اجنبی لوگ معلوم ہو رہے ہیں، قوم منکرون۔ فرشتوں نے جواب دیا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، ہم کوئی اجنبی انسان نہیں ہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں، اور ہم ایک مقصد کو لے کر آئے ہیں۔ جئناک مانے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ بما کانوا فیہ یمترون، یمترون کے معنی شک کرنا۔ جس عذاب سے آپ اپنی قوم کو ڈراتے ہیں اور یہ قوم کے لوگ اس عذاب کے بارے میں شک کرتے ہیں، ہم وہی عذاب لے کر آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو برابر ڈراتے تھے کہ بھائی یہ گناہ مت کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو قوم کے لوگ اس عذاب کے آنے میں شک کرتے تھے، کہتے ایسے ہی ڈراتے ہو ہمیں۔ جیسے کہ آج کل اگر کسی کو تو ڈرایا جائے کسی گناہ کے کرنے پر کہ بھائی یہ سودی رشوتی یہ سارے کاروبار جو ہیں مت کرو نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ کہتے ہیں آج کل کے لوگ کہ چھوڑو یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، مذاق سمجھتے ہیں اللہ کے عذاب کو۔ تو اسی طرح قوم کو جب حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے تو وہ کہتے ہیں یہ سب بیکار کی باتیں، یمترون، شک کرتے، یقین نہیں کرتے حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں پر۔ قولو، فرشتوں نے کہا بل جئناک، بلکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں وہ عذاب لے کر فیہ یمترون، جس عذاب کے بارے میں یمترون یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں، اور یقین رکھیے کہ ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ اب عذاب کی تیاری پوری ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا پورا اب ارادہ کر لیا ہے۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کو یقین دلا رہے ہیں۔ اتیناک بالحق، اتینا کے معنی ہوتے ہیں ہم آئے ہیں آپ کے پاس اٹل حق فیصلہ لے کر، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اب کی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا پورا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ تو فرشتوں نے ان کو آنے کی وجہ بتائی، اور ساتھ میں فرشتوں نے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یعنی جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، رات کے کسی اندھیرے میں حصے میں خاموشی سے اس بستی سے فوری نکل جائیے، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھیے گا۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ ان میں سے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھیے گا۔ اپنی بستی میں سے جو لوگ آپ کے ماننے والے ہیں ان کو لے کر چلیں، اور پیچھے آپ بھی چلیں، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ اور جہاں جانے کا آپ کو حکم دیا ہے وہیں چلتے رہیے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے قانون اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی ہدایت کی فکر کرتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں سمجھتے، تو جب ان لوگوں پر عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، سمجھانے والوں کو، ان کی فکر کرنے والوں کو اس عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ میں یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا ان ہلاکت زدہ لوگوں کو، یعنی جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب آئے تو اس کی طرف دیکھو بھی نہیں، وہاں سے ہٹ جاؤ۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اب فَأَسْرِ مانے نکلیے، چلیے، بِأَهْلِكَ اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیے، بِأَهْلِكَ اپنے گھر والوں کو لے کر۔ کب نکلیں؟ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ،
بقطع کہتے ہیں حصے میں، لیل یعنی رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے۔ واتبع ادبارہم، اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتبع، چلیے، ادبارہم، ان کے پیچھے پیچھے، یعنی اپنے ماننے والوں کو چلائیے آگے اور آپ پیچھے پیچھے چلیے، جلدی چلو جلدی چلو۔ جیسے گھر کا بڑا ہوتا ہے، خدا نہ کرے کوئی مصیبت آتی تو پہلے سب کو نکالتا ہے، پھر پیچھے پیچھے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتبع ادبارہم، آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے۔ ولا یلتفت منکم احد، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا ہلاکت زدہ قوم کی طرف۔ جب عذاب اتر رہا ہوگا تو دیکھنا نہیں ہے ان کو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان بستیوں کی طرف سے آپ جا رہے تھے کسی غزوے میں، غالباً روم کے غزوے میں، تو راستے میں یہ بستیاں آئیں تو آپ نے سر پر چادر بھی ڈالی اور نظریں بھی نیچے رکھی اور اسپیڈ بھی تیز، اپنے صحابہ کو آپ نے حکم دیا تیز چلو، رکنا نہیں، کوئی چیز یہاں کی استعمال نہیں کرنی، پانی نہیں پینا، دیکھنا بھی نہیں۔ ہلاکت زدہ بستیاں ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ آج ان بستیوں میں سنا یہ ہے وہ سیر و تفریح کی جگہیں بن گئی ہیں، قوم لوط وغیرہ کی بستیوں میں وہ بنا ہوئے عجائب گھر بنا کر لوگ آ رہے ہیں، رکتے بھی ہیں، سیر و تفریح بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ جبکہ اس آیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم چل رہا ہے کہ یہاں پہ رکنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، ان بستی کے مناظر بھی نہیں دیکھنے چاہیے تصاویر وغیرہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جلدی جلدی چلیے، وَامْضُوا مانے چلیے، حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں جانے کا حکم ہے، یعنی اس بستی سے آپ نکل جائیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اس طرح ہم نے لوط تک اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا۔ قضینا مانے فیصلہ ہم نے لوط تک پہنچا دیا۔ کیا فیصلہ تھا؟ کہ ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی۔ صبح ہوتے ہی یہ پوری بستی جڑ سے کاٹ دی جائے گی۔ مقطوع مانے کاٹ دی جائے گی، مصبحین صبح کے وقت۔ عذاب جو اللہ کا آیا ہے وہ صبح کے وقت آیا ہے۔ دابرہ مانے صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ مقطوع کاٹ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جڑ سے خاتمہ کرا۔ کہتے ہیں کسی درخت کو کاٹنا ہو تو جڑ سے کاٹو تاکہ دوبارہ نہ اگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا خاتمے کے لیے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ دابر ہؤلاء مقطوع، جڑ سے ان کو کاٹ دیا گیا۔ اتنی اللہ کی ناراضگی ہے۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اب وہ قوم کے لوگوں کی مستیاں دیکھیں کہ جب فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے اور خوبصورت انسانی شکلوں میں، تو قوم کے لوگ، شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یستبشرون مانے خوشی خوشی آئے کہ آج کچھ اور موقع مل گیا بدکاری کا، کچھ نئے لوگ آئے لوط علیہ السلام کے پاس۔ وجاء مانے آئے، اہل المدینہ شہر کے لوگ، یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے کہ ایک اور موقع مل گیا گناہ کا۔ جس گناہ کا انسان عادی ہوتا ہے تو اس گناہ کے موقع ملنے پر خوش ہوتا ہے، جبکہ یہ پتہ نہیں کہ وہی گناہ اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی بھی گناہ میں ہو سکتا ہے انسان کی ہلاکت۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، حضرت لوط علیہ السلام ہاتھ جوڑ رہے ہیں، هؤلاء ضیفی، بھائی یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، ان کے بارے میں تو مجھے رسوا نہ کرو۔ یعنی ان سے اپنی گناہ اور اپنی خواہشات، اپنی لذت پوری کرنے کی طرف بڑھو گے تو میں رسوا ہوں گا، میرا مہمان رسوا، میرے گھر میں کوئی آئے اس کے ساتھ کوئی ایسا کرے، فلا تفضحون، رسوا نہ کرو مجھے۔ حضرت علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، مجھے ذلیل نہ کرو، مجھے غمگین نہ کرو۔ لوط علیہ السلام کو فکر یہ تھی کہ میرے گھر میں مہمان آئے، یہ نہیں پتہ فرشتے ہیں، میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، معزز مہمان لگ رہے ہیں شکل صورت سے، قوم کے لوگوں کو تو خوبصورتی نظر آ رہی ہے اور وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے ارادے سے ان کے پاس آئے ہیں حملہ کرنے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟
مجھے رسوا نہ کرو۔ قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اولم ننہک عن العالمین، کہنے لگے قوم کے لوگ کیا ہم نے آپ کو پہلے ہی دنیا جہاں کے لوگوں کی مہمانداری سے منع نہیں کیا؟ الٹا حضرت علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کیوں آئے تمہارے پاس مہمان؟ اولم ننہک، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا؟ عن العالمین، کہ دنیا جہاں والوں کی مہمانداری کا ٹھیکہ آپ نے لیا ہوا ہے؟ قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے پھر سمجھایا، ہؤلاء بناتی، یہ قوم کی جو بیٹیاں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں، نبی کی بیٹیاں ہوتی ساری۔ ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اپنی جائز خواہش عورت کے ذریعے پوری کرو۔ ہؤلاء بناتی، میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، ان سے خواہش پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعمرک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعمرک، اے پیغمبر آپ کی زندگی کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعمرک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر خصوصی محبت، والضحیٰ واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشی، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسمیں کھائی ہیں، محبت کا اظہار ہے۔ لعمرک، اے پیغمبر تمہاری زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی مستی میں مدہوش تھے، اندھے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قوم لوط اپنی گناہ اور اپنی بدمستی میں اندھے ہوئے ہوئے تھے، کہ ایک احساس، شرم ختم ہو گئی تھی کہ نبی کے مہمان ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، اتنے اندھے ہوئے ہوئے تھے۔ لفی سکرتہم معنی ہوتے ہیں مستی میں، سکرہ معنی نشے میں، یعمہون اندھے ہوئے ہوئے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، چنانچہ سورج نکلتے ہی ان کو چنگھار نے آ پکڑا۔ چنگھار سے مراد چیخ و پکار، صیحہ چیخ و پکار، مشرقین سورج یعنی صبح کے وقت اللہ کا عذاب آیا۔ عذاب کی شکل کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اس بستی کے نچلے حصے کو ہم نے اوپر کر دیا، نچلے حصے کو اوپر کر دیے۔ کیا حال ہوگا؟ کوئی چیز ہو، گاڑی اس کو الٹی ہو جائے تو سب چیزیں نیچے گرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اس زمین کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا، یعنی زمینی حصے کو آسمانی حصہ بنا دیا، الٹا کر دیا، سب الٹے ہو کر نیچے گرے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، اور ان پر ہم نے پتھروں کی بارش کری، پتھر نہیں مارے، اللہ فرمانے بارش، زیادتی بتا دیں کہ ایک پتھر نہیں پڑا، پتھر پڑے، بے شمار پتھر پڑے، سجیل، پتھروں کی بارش، ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش۔ سجیل معنی پکی، یعنی نرم مٹی نہیں، پکے پتھر۔ اندازہ کریں وہ جو سمندری پتھر ہوتے ہیں، وہ سمندری پتھر نہیں ہوتے پاؤں پہ نوکیلے جو رکھتے ہیں، پکی مٹی کے پتھر، یعنی سخت عذاب، سخت پکڑ سے اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے ہیں کہ اس گناہ پر اللہ کی طرف سے اتنی سخت پکڑ آئی ہے۔ گناہ تو سارے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہر گناہ آگ کی چنگاری ہے، آگ کا انگارہ ہے۔ چھوٹی چنگاری پکڑ لو، بڑی چنگاری پکڑو، بڑا انگارہ پکڑ لو، ہر گناہ کے پیچھے اللہ کی ناراضگی اور عذاب ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی سخت ناراضگی دکھ رہی ہے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، حقیقت یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دنیا کے معاملات کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ واقعات بعض لوگ تو سنی کر دیں گے، سنی انسنی، اور بعض لوگ للمتوسمین جو عبرت کی نگاہیں رکھتے ہیں، سمجھداری، وہ ہل رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں کہ ایسے سخت پکڑ اللہ کی آ سکتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور اللہ فرما رہے ہیں یہ جو بستیاں ہیں یہ ایک ایسے راستے پر واقع ہیں
مقیم جو لوگ مستقل چلتے پھرتے ہیں، یعنی چلتے پھرتے راستوں پر یہ بستیاں واقع ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، ابھی بھی دیکھتی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ فرما رہے ہیں اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑے دردناک سبق ہے، بڑی سبق آموز باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق نصیب۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک۔